حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس کو امام ترمذی نے سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی میں نقل کیا. ان کے علاوہ امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل کیا. یہ بتانے لگا ہوں کہ صرف صحابہ کرام نہیں، میرے حضور نے خود بھی اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کا حکم عطا فرمایا. اور یہ دو کتابیں سیاستہ کی ترمذی اور ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ نبی کا شخص میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، مجھے صحیح کر دے، یعنی میری بینائی واپس لوٹ آئے. میرے حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں دعا کو مؤخر کر دوں، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو ابھی تیرے لیے دعا کر دوں. عرض کیا حضور آپ دعا فرما دیں. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان آقا کریم نے ان کو حکم فرمایا کہ وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اس طرح دعا کرو. آقا کریم نے دعا خود سکھائی. آقا کریم نے فرمایا نفل پڑھ کے اس طرح دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے. اور اے اللہ میرے کام کے سلسلے میں میری حاجت میں صدر دو عالم کی شفاعت کو قبول فرما. فرمائی ہے، یعنی اپنی ذات پاک کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کا حکم خود ذات مصطفیٰ نے فرمایا. اور راوی حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اب ہم اسی جگہ پہ بیٹھے تھے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہ شخص اس حال میں واپس آیا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ میرے حضور کا وسیلہ پیش کیا تھا. جس دعا میں وسیلہ مصطفیٰ ہو رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کو